اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس الحدیث کا موضوع ہے ضرورت الامام۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ ولا حجۃ له ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ وفی روایۃ من مات وهو مفارق للجماعۃ فإنہ یموت میتۃ جاہلیہ۔ مسلم کتاب الامارہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ عذر، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى من امیرہ شیئا یکرہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق الجماعۃ شبرا فیموت میتۃ جاہلیہ۔ بخاری کتاب الفتن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے سردار اور امیر میں کوئی ایسی بات دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو صبر سے کام لے، کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جب جب ظلمت چھائی، فسق و فجور بڑھا، گناہوں کی کثرت ہوئی اور لوگ اپنے خالق اور مالک کو بھول گئے، اس کے احکام پر چلنا چھوڑ دیا، تب خدا نے اپنی مخلوق کی حالت پر رحم کھا کر نبی، پیغمبر اور ہادی بھیجے، جنہوں نے آ کر دنیا کی حالت بدلی اور اسے گناہوں سے چھڑا کر نیکی کی راہوں پر چلایا۔ اسی سنت اللہ کے مطابق 1,24,000 پیغمبر، ہادی، مصلح دنیا میں آئے، اور پھر ہمارے ہادی کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالمگیر اور دائمی شریعت قرآن مجید دے کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ حفاظت ظاہری کے لیے اس نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے دلوں میں حفظ قرآن کی خواہش پیدا کر دی، اور اس کی آیتیں سینوں میں محفوظ چلی آ رہی ہیں۔ دوسری طرف حفاظت معنوی کے لیے ایسا انتظام فرما دیا کہ جب لوگ ہدایت قرآنیہ سے دور ہو جائیں اور لوگوں کے قلوب اس کے اثر سے خالی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ایسا سامان کرتا رہے گا جو اس کے اثر کو پھر قائم کرے اور اس کے چمکتے ہوئے نور کو پھر پورے آب و تاب کے ساتھ دنیا میں ظاہر کرے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الفتح۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ضرور ایسے آدمی کھڑا کرتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ یعنی ان لوگوں کی بعثت کا مقصد امت کی اصلاح اور قرآن مجید و دین اسلام کی صحیح حقیقت لوگوں پر آشکار کرنا اور مطالب قرآنیہ بیان کرنا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ اس مصلح، مجدد اور امام کو، جسے اللہ تعالیٰ اسلام کی احیاء کے لیے کھڑا کرے، اس کو مانے اور دین کے کاموں میں اس کی ہر طرح سے مدد کرے، اور جو ایسا نہ کرے گا اور وقت کے مصلح اور امام کو قبول نہ کرے گا وہ سخت گنہگار ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا بغیر امام ماتا میتۃ الجاہلیہ۔
مسند احمد۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی کے لیے امام کی ضرورت بتائی ہے اور صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف آئے گا کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کیا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت حرس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا، اور میں بھی تم کو ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ 1 جماعت کے ساتھ رہو، 2 امام وقت کی باتیں سنو، 3 اور اس کی اطاعت کرو، 4 دین کی خاطر وطن چھوڑنا پڑے تو وطن چھوڑ دو، 5 اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرو۔ پس جو شخص جماعت سے تھوڑا سا بھی الگ ہوا، اس نے گویا اسلام سے دوری اختیار کر لی، سوائے اس کے کہ وہ دوبارہ نظام جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور جو شخص جاہلیت کی باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، خواہ ایسا شخص نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، خواہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزہ بھی رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے، لیکن اے اللہ جل شانہ کے بندو، یہ بات یاد رکھو کہ اس صورتحال کے باوجود جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں انہیں تم بھی مسلمان کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تعین کے لیے اس امت کا نام مسلمان اور مومن رکھا ہے۔ مسند احمد۔ ناظرین کرام، اس ضمن میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اپنی تصنیف ضرورت الامام میں فرماتے ہیں، حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، کیونکہ جاہلیت کی موت ایک ایسی جامع شقاوت ہے جس سے کوئی بدی اور بدبختی باہر نہیں۔ سو بموجب اس نبوی وصیت کے ضروری ہوا کہ ایک حق کا طالب امام صادق کی تلاش میں لگا رہے۔ نیز آپ فرماتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس الہی راز کو نہ سمجھے اور امام الزماں کے ظہور کی خبر سن کر اس سے تعلق نہ پکڑے تو پھر اول ایسا شخص امام سے استغنا ظاہر کرتا ہے، اور استغنا سے اجنبیت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اجنبیت سے سوء ظن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سوء ظن سے عداوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر عداوت سے نعوذ باللہ سلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ہزاروں راہب، ملہم اور اہل کشف تھے، اور نبی آخر الزمان کے قرب ظہور کی بشارت سنایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے امام الزمان کو جو خاتم الانبیاء تھے قبول نہ کیا تو خدا کے غضب کے صاعقہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ضرورت الامام، صفحہ نمبر 11۔ ناظرین کرام، پھر ایک اور طرح سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک امام الزمان کی بشارت دی ہے کہ آخری زمانے میں فسق و فجور انتہا کو پہنچ جائیں گے اور اسلام کا تنزل ہو جائے گا، تو احیاء دین اور قیام شریعت یا اسلام کی نشت ثانیہ کا مشن لے کر میرا ایک بروز کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تمام ادیان پر اسلام کو غلبہ بخشے گا۔ اس عظیم الشان عالمگیر مقصد کے لیے آنے والے موعود امام الزمان کی تائید و نصرت کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ ابو داود۔ یعنی اے مسلمانوں، جب تمہیں اس کا علم ہو جائے تو فوراً اس کی بیعت کرو،
خواہ تمہیں برف پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ الغرض قرآن مجید اور احادیث نبوی میں بڑی شدت اور وضاحت سے امام الزمان کی آمد کا ذکر اور پھر اسے قبول کرنے کا تاکیدی حکم موجود ہے۔ اس سے امام الزمان کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف نے جیسا کہ جسمانی تمدن کے لیے یہ تاکید فرمائی ہے کہ ایک بادشاہ کے زیر حکم ہو کر چلیں، یہی تاکید روحانی تمدن کے لیے بھی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پس سوچنا چاہیے کہ یوں تو کوئی مومن، بلکہ کوئی انسان، بلکہ کوئی حیوان بھی خدا تعالیٰ کی نعمت سے خالی نہیں، مگر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی پیروی کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں پر اکمل اور اتم طور پر نعمت روحانی کی بارش ہوئی ہے، ان کی راہوں کی ہمیں توفیق بخش کہ تاہم ان کی پیروی کریں۔ سو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ تم امام الزمان کے ساتھ ہو جاؤ۔ ضرورت الامام، روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 494۔ نیز آپ فرماتے ہیں، یاد رہے کہ امام الزمان کے لفظ میں نبی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں، مگر جو لوگ ارشاد اور ہدایت خلق اللہ کے لیے مامور نہیں ہوئے اور نہ وہ کمالات ان کو دیے گئے، وہ گو ولی ہوں یا ابدال ہوں، امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔ اب بالآخر یہ سوال باقی رہا کہ اس زمانے میں امام الزمان کون ہے جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواب بینوں اور ملہموں کو کرنی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام الزمان میں ہوں۔ ضرورت الامام۔ ناظرین کرام، پس آج ہم تمام احمدیوں کا فرض ہے کہ ہم خود امام الزمان کی نصائح پر عمل کریں اور دیگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کو بھی پیغام پہنچائیں کہ موعود اقوام عالم امام الزمان کو قبول کر کے خدا کی رضا حاصل کریں۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد رہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خالص تعلق جوڑنے کی کوشش بھی ہر وقت رہے گی اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی طرف توجہ رہے گی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 جنوری 2015۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ امام الزمان کو قبول کر کے دین و دنیا میں فلاح حاصل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔